آپ کو اہم خبر دیں یہاں پر کہ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی امیدوار انوار الحق کے علاوہ کسی امیدوار نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی امیدوار انوار الحق کے علاوہ کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی امیدوار انوار الحق کے علاوہ کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی امیدوار انوار الحق کے علاوہ کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ آپ کو ہم ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی امیدوار انوار الحق کے علاوہ کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں سردار ذوالفقار سے۔ جی ذوالفقار بتائیے گا۔ جی بالکل، جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہے وہ تاخیر سے شروع ہوا اور اس وقت جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی تقریباً 12:30 پہ جو حکم دیا گیا سیکرٹری اسمبلی کو قاعدہ معطل کرنے کے لیے۔ ممبران اسمبلی نے جب ووٹنگ کر دی کہ قاعدہ معطل کیا جائے، چونکہ وزیر اعظم کا انتخاب 2 دن کا شیڈول ہوتا ہے، قاعدہ معطل کرنا پڑتا ہے۔ قاعدہ 12:37 پہ معطل کیا گیا اور سیکرٹری اسمبلی نے جو شیڈول دیا وہ 12:40 سے 12:55 تک تھا۔ اس دوران کسی اور امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ 2 نامینیشن پیپر فائل ہوئے ہیں اور دونوں نامینیشن پیپر جو ہیں وہ چودھری انوار الحق صاحب کے تھے جو کہ اسپیکر ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ قائد اعوان منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے اگینسٹ کسی بھی جو امیدوار ہے اس نے کاغذ جمع نہیں کروائے اور اس طرح ان کے کاغذات جو ہیں وہ جانچ پڑتال میں بھی درست قرار دے دیے گئے ہیں، اور اس طرح جو انوار الحق صاحب ہیں وہ آزاد کشمیر کے نئے قائد اعوان اس وقت منتخب ہو چکے ہیں۔ اور تھوڑی دیر میں اسمبلی کا دوبارہ جو اجلاس ہے وہ 10 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگا، اور اس میں وہ جب ایوان میں آئیں گے تو وہ اجلاس کی صدارت نہیں کریں گے۔ اجلاس کی صدارت جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کریں گے، اور انوار الحق جو ہے وہ بطور قائد ایوان جو ایوان ہے اس سے اپنا جو افتتاحی خطاب ہے وہ کریں گے، اور تھوڑی دیر میں وہ اسمبلی میں آ کے اپنا جو ہے وہ خطاب کرنے والے ہیں۔ سردار ذوالفقار آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چودھری انوار الحق ایک بار پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ اچھا ذوالفقار یہ بتائے گا کہ وہاں پر نمبر گیم کیا تھی اور جو اپوزیشن کے رہنما ہیں انہوں نے کاغذات کیوں نہیں جمع کروائے تھے؟ کوئی وجہ سامنے آئی؟ جی پی ٹی آئی کے اندر 2 فارورڈ بلاک تھے، اور جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے۔ اپوزیشن ممبران کا جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے نامزد کردہ امیدوار تھے چودھری رشید، ان کے لیے ہم خاصے دن سے ان کو ووٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بیرسٹر سلطان محمود جو ہے وہ واضح ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تھے، اپنی نمبر آف گیم نہیں بتا رہے تھے۔ اس لیے جب انوار الحق سامنے آئے تو ہم نے پھر انوار الحق کا ساتھ دینا مناسب سمجھا، اور انوار الحق نے جو ہے وہ فوری طور پہ شیڈول جاری کیا، اور 12 ممبران کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہم نے لیے ہیں۔ تو اس وقت جو انوار الحق ہیں وہ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک بنا کے جو ہے وہ سامنے آئے، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ اور ہمیں پیپلز پارٹی کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ انوار الحق کا ریزائن کرنے کے بعد جو چودھری لطیف اکبر ہیں جو قائد حزب اختلاف تھے وہ جو ہیں ان کو اسپیکر منتخب کیا جائے گا، بلکہ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت نمبر آف گیم ان کے پاس جو نمبر ہے وہ اتنی ہو چکی ہے کہ جو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اگلے چند دنوں میں ان کے خلاف بھی جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہم لے کے آئیں گے۔ اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا، اپوزیشن کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو؟ جی اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ آئے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا جو شیڈول ہے یہ اتنا اچانک دیا۔ آج دن تک 6 دن سے شیڈول دیا جا رہا تھا، اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، لیکن یہاں پہ ایوان میں جو ہے اس کا وزیر اعظم کا باقاعدہ شیڈول نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو یہ اتنا سڈن سارا کچھ ہوا ہے کہ کسی اور امیدوار کو، بلکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ کے جو نامزد امیدوار تھے وہ اس وقت ایوان میں نہیں آئے۔ بیرسٹر سلطان صاحب کے جو فرزند جو ممبر اسمبلی ہے وہ بھی نہیں آئے، ان کے جو بھائی منسٹر تھے وہ بھی جو ہے ایوان کے اندر نہیں آئے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے جو ہے وہ 19 کے قریب لوگ ایوان میں موجود تھے، جبکہ باقی جو ممبران ہیں وہ ایوان کے اندر موجود نہیں تھے۔ قائم مقام وزیر اعظم جو ہیں وہ ایوان کے اندر موجود تھے، دیگر کچھ لوگ پی ٹی آئی کے موجود تھے۔ البتہ اپوزیشن کے جو سارے ممبران ہیں وہ پیپلز پارٹی کے 12 ارکان اور نون لیگ کے 7 اراکین جو ہیں وہ ایوان کے اندر موجود تھے۔ سردار حسن ابراہیم جو ہیں وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس انتخاب سے لاتعلق رہنے کا اعلان کیا تھا، وہ ایوان میں نہیں تھے۔ اچھا ذوالفقار یہ بتائیے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے کیوں سپورٹ کیا ان کو؟ جی انہوں نے فارورڈ بلاک کے ساتھ مل کے حکومت بنانی تھی،
और अनवारुल हक के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई को मुतहिद कर लें, लेकिन पीटीआई जो है उनसे वो मुतहिद नहीं हो सकी। ऐवान के अंदर पीटीआई के सारे लोग नहीं आए, चूंकि बैरिस्टर सुल्तान का और उनके दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफात जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह तनवीर इलियास जो है वो नायल हो चुके हैं, उनके ग्रुप के कुछ लोग जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद थे, जबकि सारे लोग उनके भी ग्रुप के भी ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे देखना ये था कि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप जो है वो फौज बुला के गवर्नमेंट बनाता है या अनवारुल हक बनाते हैं। तो अनवारुल हक जो है वो अपने उस गेम में कामयाब हो चुके हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले से ये कह रहे थे कि जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई से हट के हमारी तरफ आएगा, हम उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह ये है ना कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं रही, बल्कि आज़ाद कश्मीर में एक कौमी हुकूमत बन चुकी है, जिसमें पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल है। उसके साथ साथ स्पीकरशिप अगर चौधरी लतीफ अकबर साहब को मिल जाती है, जो पीपल्स पार्टी के हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, और इसी तरह अगर नून लीग को सीनियर वजारत मिल जाती है, तो फिर ये सारे लोग जो हैं ये हुकूमत के अंदर अब शामिल होंगे। तो हम जो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप है और तनवीर इलियास साहब के ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत के अंदर। अच्छा, ये बताया कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बना, इनके क्या इख्तिलाफात थे उनके साथ, पीटीआई के साथ? पीटीआई के साथ जब तनवीर इलियास को जब नायल करार दिया गया, तो उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान का जो ग्रुप था उनको वो अपनी हुकूमत बनाने में लग गए, और जो इमरान खान है उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को नामजद नहीं किया, क्योंकि पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग हो चुकी थी। पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना जो बैरिस्टर सुल्तान की क़यादत में था, और उस वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनको ऑफर की कि हम अपने सारे वोट आपको देने के लिए तैयार हैं। फिर इस दौरान चौधरी यासीन साहब जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उन्होंने कोशिश की कि उन्हें। सरदार जुल्फकार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।